السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میرے ملک کے لیے ہر دن سلامتی کا ہو، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے آج کل کرونا، اور اس کے علاوہ بخار کا انفیکشن ہے، طرح طرح کے بخار، کہیں ملیریا، کہیں ڈینگی، کہیں کچھ مختلف جو امراض ہیں اس میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ عزیز بھائیو، آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں بڑا اہم ہے، اس پہ ذرا توجہ کیجئے گا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا اور اس کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے گا۔ معاشرہ کہ ایک کامیاب معاشرہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ پایا جاتا ہو۔ تعلیم کا جو ٹیچر ہے وہ بہتر سے بہترین ہونا چاہیے۔ معاشرہ اس سے ترقی کرتا ہے۔ عمارتوں کا جو انجینئر ہے وہ شاندار ماہر ہونا چاہیے، عمارتیں بہت اچھی بنیں گی۔ فیسلٹیز کا وہ خیال رکھے گا۔ اسی طریقے سے جو ہمارا ڈاکٹر ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، جو ہے وہ امراض پہ قابو پائے گا اور معاشرہ جو بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ بینکرز اور دیگر سافٹ ویئر جو میکر ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ ہمارے لیے بہتر سے بہترین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، لیکن اس میں یہ ساری چیزیں شاید اس سپیڈ سے اور اس مہارت سے یا اس قدر زیادہ تعداد میں موجود نہیں تھیں۔ لیکن اس وقت معاشرے میں امن تھا، لوگ سکون کی زندگی گزارتے تھے، اور ان کی ترجیحات میں سب سے زیادہ کیا تھا؟ اسلام اور دین۔ عزیز بھائیو، آج ہم ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں ہماری ترجیحات میں کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ میڈیکل میں چلا جائے، اس کے لیے بھلے ہم قرض ہی کیوں نہ اٹھا لیں۔ ہمارا بچہ پولیس میں بھرتی ہو جائے، اس کے لیے ہمیں جتنی مرضی رشوت دینی پڑے۔ ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، اس کے لیے ہم کسی نہ کسی طریقے سے ترلے کریں گے، منتیں کریں گے آفیسرز کی۔ بہترین ٹیچر بنائیں گے، بنانا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن معاشرہ ترقی اس وقت کرتا ہے کہ جب آپ اپنی بنیادی تعلیم میں مہارت رکھتے ہوں۔ آج ہم نے ساری چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زمانے کے ساتھ چلیں، لیکن جو ہماری بنیادی تعلیم ہے یعنی قرآن اور حدیث اور اسلام، عزیز بھائیو، اس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا بچہ اسکول بہتر سے بہترین جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قاری ہمارے گھر میں آ جائے۔ ہم بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے بہت سی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں۔ بھائیو، گزارش یہ ہے کہ آج یہی وجہ ہے کہ تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے، اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے، جب ہم فوت ہوتے ہیں ہمارے احباب تو غسل کرنے کے لیے ہمیں کرائے کے لوگ بلانے پڑتے ہیں۔ جنازہ پڑھانے کے لیے ہمیں کسی اور کی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ قبر میں اتارنے کے لیے ہمیں کسی اور کو بلانا پڑتا ہے۔ دعاؤں کے لیے ہمیں مدرسے کے بچے بلانے پڑتے ہیں۔ ترجیحات جو بدل گئی ہیں۔ سپارہ پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہمیں لوگوں سے قرآن مجید جمع کرنے پڑتے ہیں۔ جی، ہمارا فلاں فوت ہو گیا ہے، آپ جو سپارہ پڑھیں گے وہ ان کو بخش دیجئے گا۔ عزیز بھائیو، آپ مزدوری کرنا پسند کرتے ہیں لیکن ہاتھ پھیلا کے مانگنا جو ہے برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ یار، جب آپ کسی سے ثواب مانگنے کے لیے جاتے ہیں، سپارے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو تب آپ کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، ہاں جی، اس کے بعد اس کو مختلف جو ہے دینی علوم پڑھائیں۔ کل کو مرنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، تو ہمارا غسل وہ بچہ خود ہمیں دے گا، آخری غسل، اور دعائیں اس کو یاد ہوں گی، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرے گا، اور قبر میں ہمیں خود اتارے گا، اور اس کے بعد صدقہ جاریہ ہمارے لیے ہوگا۔ اور ایک پڑھا لکھا جب بچہ ہوگا
تو اس سے پھر تعلیم عام ہوگی اور معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا۔ بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ اپنا جو بنیادی ہمارا جینے کا مقصد ہے اس مقصد کی طرف آئیے اور بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم سے بھی روشناس کیجیے۔ یہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے سے بچہ بھوکا نہیں مرتا۔ ایک پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب مجھے ان کی میں تقریر سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ میں نے دنیا کے 12 علوم میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں انجینئر بھی ہوں، میں سافٹ ویئر ڈیزائنر بھی ہوں اور میں نے لینگویج کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دین کا کام لے لیا۔ میں اسلامی اسکالر بھی ہوں۔ تو کہتے ہیں میں دبئی گیا تو جب دبئی کے تاجر ہمارے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، حتیٰ کہ ہمارے جوتے اٹھا رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ، دنیا کی عزت بھی اور آخرت کی عزت بھی تیرے قرآن میں ہے اور تیرے نبی کے فرمان میں ہے۔ تو بھائیو، بے شک کسی میں ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور آپ سے گزارش کو شیئر بھی کیجیے گا، اور آج سے یہ عہد کریں کہ اپنے بچے کو ترجیحی بنیادوں پہ اسلامی مذہبی تعلیم سے روشناس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا مقصد، دیکھیں یہ ضرورت ہے، یہ معاش کمانا، یہ سافٹ ویئر، یہ انجینئرنگ، یہ وہ ساری، یہ کیونکہ ہم نے جینا ہے زمانے میں، روزگار کمانا ہے، تو یہ ہماری ضروریات ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں اور ان کا جو قرآن ہے، نبی کی جو حدیث ہے، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔